تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کلام کی ذمہ داری خود خالق ارض و سما نے اٹھا رکھی ہو، بندے کی کیا اوقات ہے، بندے کی کیا بساط ہے کہ اس میں تبدیلی کر لے، اس کو بدل ڈالے، بندوں کی اوقات نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری محفل کی شروعات جو ہے، ہماری محفل کی شروعات خالق کائنات کے کلام کے ذریعے ہوگی اور خالق کائنات کے کلام کے ذریعے ہوگی، اس وجہ سے کہ خالق کائنات کا کلام بلند ہے، اسی نسبت سے ہماری محفل بھی جو ہے بلند ہو جائے گی۔ اور وسیم بریلوی نے کہا ہے کہ دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے پیڑ پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کا بھی یہ طرز رہا ہے، لہٰذا ہم اپنے اکابرین کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے، ان کے دامن کو پکڑتے ہوئے، ان کے پیروں سے پیر رکھتے ہوئے، ہم ان کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ کے ذریعے کریں گے۔ اور ہم اس کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت استاذ محترم قاری محی الدین صاحب کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیج وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سامعین کے دلوں کو مجلہ و مصفہ فرمائیں، کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ حضرت قاری صاحب دعوت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آگے آ جاؤ، سامنے تو سمجھ میں آئے، یہاں بھر جاؤ، یہاں بھر جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔
تذكرون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ہماری محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ کے ذریعے ہو چکا ہے. دل تو یہ کر رہا تھا کہ قاری صاحب پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن وقت کی قلت ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی مجبور ہیں اور حضرت والا بھی مجبور ہے. بہرحال ہماری محفل کا آغاز ہو چکا ہے. قاری صاحب کی مسحور کن آواز میں ہماری محفل کا آغاز ہوا. اب اس کے بعد خالق کائنات کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد و ثنا کی جائے، تو بلا شبہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جن کے بارے میں مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم شعراء نے بھی ان کے بارے میں حمد و ثنا کی ہے. کنور مہندر سنگھ بیدی فرماتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مومن کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اور اجارہ ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ خالق ارض و سما نے خود اپنے کلام میں فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو صرف انڈیا کے مسلمانوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو صرف پاکستان والوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو آنے والے قیامت تک جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ امریکہ کے لوگ ہوں یا برطانیہ کے لوگ ہوں، فرانس کے لوگ ہوں یا اٹلی کے لوگ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیج دیا. اب اگر کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن گیر ہونے سے ہی مل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چل کر ہی کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، تو یقیناً کامیابی نہیں ملے گی اور ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی. اسی طریقے سے پنڈت کالکا پرساد فرماتے ہیں، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کوئی مٹھی میں دبا لے، پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو سینے سے لگا لے. جگنات آزاد فرماتے ہیں، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست لے کر صادق و وعد و امی بن کر، سلام اس پر جو حامی بن کے آیا غم نصیبوں کا، رہا جو بے کسوں کا آسرا مشفق شفیقوں کا. ہری چند اختر فرماتے ہیں، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمیت کا بول بالا کر دیا. وہ عرب جن کے پاس تہذیب و تمدن کا تابع نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی سے جب چمٹے ہیں تو روم و فارس کے قلعے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کرا اٹھے اور انہوں نے اب اسلامی پرچم کو روم و فارس کی بلندی پر لگا دیا اور روم و فارس کے قلعوں کو فتح کر ڈالا. وہ عرب جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بلکہ کچھ صرف بہادری کے نام پر اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں تھیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹے ہیں تو پھر ان دنیا نے بھی دیکھا اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند کر دیا. تو اب ہم تلاوت کلام اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں عقیدت و محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے رفیق محترم حافظ محمد حفظان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے.
احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ جی جی ماشاء اللہ، نعت نبی سے ہم سب مستفیض ہو رہے تھے، اور اس وقت میرے ذہن میں یہ شعر گونج رہا تھا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے لائق ہے، ان کی سیرت کا ایک ایک جز ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت سے چمٹ جائیں، ان کے طریقے سے چمٹ جائیں، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے۔ لہٰذا اب ہم مقصد اصلی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے پہلے اور آخری مقرر جناب قاری حافظ محمد فیصل صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب حافظ محمد فیصل صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ محترم دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔
کہ جن کی زندگی عشق رسول سے لبریز تھی، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، کہ جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، جن کی ایک تاریخ اور ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے۔ اس چمنستان عالم کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر وارثان قلب و جگر کا ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے جانے تو دی لیکن کبھی باطل کو پیڑ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹایا مگر پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا کیا مقام رہا۔ میرے دوستوں، جب اس مقدس سرزمین ہند پر 1601 عیسوی میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اس وقت ہندوستان کا بادشاہ جہانگیر تھا، اس وقت پورے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اس وقت صرف دہلی کے اندر 1000 دینی مدارس تھے۔ اس کے بعد یہی انگریز اپنی شاطرانہ عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہماری عبادت گاہوں کو استقبال خانہ شراب کا اڈا بنایا جانے لگا، جب صرف نازک کی عزت و عصمت کو برسریام نیلام کیا جانے لگا، جب ہماری عورتوں کو گاجر مولی کی طرف فروخت کیا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت پرفتن دور میں سب سے پہلے جس نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر فقر چمن نازش وطن شاہ عبدالعزیز ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ مرد مجاہد، وہ درویش خدا ہے کہ جس نے وقت سے قبل مسلمانوں کے نسب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ جہاں تک پہنچنے کے واسطے دوسروں کا بھی برسہ برس کا انتظار کرنا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کیا، وہ ایک برقب اما تھا جس سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کی شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے۔ مسند درس خانقاہوں پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام اپنے مدرسوں اپنے خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگی کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامان کی عالم میں نکل پڑے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا کہ مستاق ہو گئے۔ میرے دوستوں، اگر اس ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام بزرگان اعظام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ چنانچہ شاہ صاحب کی اس فتوے کی وجہ سے 1792 میں سلطان ٹیپو نے انگریزوں کی فوج کو مقابلہ کرنے کی دعوت دی اور 4 میسوروں کی لڑائیاں لڑی۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا جس نے ساری زندگی اپنی داڑھی مبارک پر اس طرح نہیں پھیرا تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں، سلطان اپنے دور کا قطب تھا، تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اس کے بعد یہ مجاہد اعظم رفتہ رفتہ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے 1799 میں انگریزوں کے ہاں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہندوستان میں تاریخ کے 2 رخ ہو گئے، ایک وفاداروں کا ایک غداروں کا۔ پھر رفتہ رفتہ انگریزوں کا تسلط آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک آیا کہ 1799 میں راجہ رنجیت سنگھ حکومت کرتا ہے۔ اس نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ اس نے لاہور کی شاہی مسجد کے سائن کو استقبال خانہ بنا دیا اور مسلمان عورتوں کی عزت و عصمت کو برسریام نیلام کرنے لگتا ہے۔ تو جب ان مظلوموں کی داستان علم رائے بریلی پہنچی جہاں ایک درویش خدا عاشق رسول وارث انبیاء رہتا تھا جو سید احمد شہید سے مشہور ہوئے، تو انہوں نے فوج میں بھرتی کا اعلان کر دیا اور اپنے مریدوں سے کہا کہ راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے۔ چنانچہ 750 مجاہدین 10,000 مریدین کو لے کر رائے بریلی سے چلتے ہیں اور فتح کا پرچم لہراتے ہوئے یہ قافلہ پشاور پہنچ کر اس کو فتح کیا۔ تو راجہ رنجیت سنگھ کا ایک قاصد آیا، اس نے کہا، او شاہ صاحب، آپ نے جتنا علاقہ فتح کر لیا ہے اس پر آپ کی حکومت ہے، اب آگے نہ بڑھیں۔
تو اس پر حضرت نے فرمایا اے رنجیت سنگھ میں ملک گیری بادشاہت کی حوث کے لیے نہیں آیا بلکہ تیرے ظلم و تشدد سے مسلمان قوم کو نجات دلانے آیا ہوں، لہذا کان کھول کر سن لے، جب تک تیرا ظلم رہے گا سید احمد کر تو سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، مگر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے بعد 1831 کے بعد جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت مستحکم ہونے لگتی ہے تو اس وقت علماء اکرام نے کئی میٹنگ کی۔ سب سے بڑی میٹنگ 1857 میں دہلی کے علاقے میں ہوئی، اس میں مولانا جعفر تھانسری، مولانا ولایت علی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن سے شریک ہوئے۔ اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد 1862 میں سب سے بڑی فیصلہ کن انداز میں 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے دار پر لٹکایا گیا، اور اس جنگ میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ چنانچہ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے۔ ایک ٹامسن انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ کی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو سور کی خال میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر کے ہاتھی کو نیچے سے چلا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ انگریز نے لاہور کی شاہی مسجد کے سائن میں ایک پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو گولیوں میں بند کر کے پہاڑوں سے لٹکا دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ لگایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میں دہلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردات کی بدبو محسوس ہوئی، میں خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء آگ میں پک رہے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میرے دیکھتے دیکھتے 40 علماء کو اور بلایا گیا اور ان سے انگریز نے کہا اے ملاؤ، اگر جس طریقے سے ان 40 کو پکا دیا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم میں سے ایک شخص یہ کہہ دے کہ 1857 کی جنگی آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی کی قسم سارے کے سارے علماء میں پک گئے، لیکن کسی نے بھی انگریز کے حق میں گواہی نہ دی۔ لیکن افسوس اتنی قربانیوں کے باوجود آج ہمیں غدار وطن کہا جا رہا ہے، آج ہمیں ISI کا ایجنٹ بتلایا جا رہا ہے، آج ہمیں اس مقدس سرزمین ہند سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میں ان تعصب پرستوں، فرقہ پرستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اسیر مالٹا کون تھا؟ الہلال کے ذریعے انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا؟ کراچی کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والا کون تھا؟ چنانچہ اس تحریک کے لیے کبھی روس و افغانستان کی راہ کو ناپتے تو کبھی عدالت کے کٹ گھروں میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے تو کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے۔ الغرض اس تحریک کی وجہ سے انگریزوں نے مالٹا کی جیل کے اندر اتنی ایذائی پہنچائی کہ لوگوں کا بیان ہے آخری وقت میں جب حضرت مولانا شیخ الہند مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے دیکھا گیا سوائے ہڈی کے کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد اسی طرح آپ کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے تو انگریزوں نے آپ پر وارنٹ جاری کر دیا کہ دیکھتی گولی چلا دی جائے۔ اسی دوران کراچی میں کانفرنس ہوتی ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ حضرت مدنی نہیں آئیں گے، لیکن لوگوں کی اس وقت آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب یہ مرد مجاہد وارث انبیاء کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر تشریف لاتا ہے اور جلسے کی صدارت شیر سے کرتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے شعر پڑھا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فرتے سردار بھی چڑھ کر گائے ہوئے ہیں۔ ہماری